بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1588 ہے اور آج سورۃ العنکبوت کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 64، 65 اور 66، 64، 65 and 66۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وما اور نہیں ہے، هذه الحیات یہ زندگی، الدنیا دنیا کی، الا مگر، لہو ولعب مگر، لہو لعب کھیل تماشا، وَإِنَّ اور بلا شبہ الدار الآخرہ دار آخرت، آخرت کا گھر، لہی الحیوان البتہ وہی ہے اصل زندگی، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے۔ فَإِذَا پھر جب رکبوا وہ مشرکین سوار ہوتے ہیں، فی الفلک کشتی میں، دعوا اللہ تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اسی کے لیے، الدین دین کو پکار۔ فلما چنانچہ جب نجاہم وہ اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، الی البر خشکی کی طرف، اذا ہم تو ناگہاں وہ یشرکون شرک کرنے لگتے ہیں، لیکفروا تاکہ وہ کفر کریں، بما اس نعمت کے ساتھ جو آتیناہم ہم نے ان کو دی، ولیتمتعوا اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، فسوف بس پھر ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے، پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی کی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ سے شرک کرنے لگ جاتے ہیں، تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں تو خیر ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ دنیا والی زندگی صرف لہو و لعب یعنی کھیل کود ہے۔ دوسری بات، بلا شبہ آخرت والا گھر ہی حقیقی زندگی ہے۔ تیسری بات، کاش لوگ جانتے ہوتے۔ چوتھی بات، جب وہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں۔ پانچویں بات، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ چھٹویں بات، تاکہ ان چیزوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی۔ ساتویں بات، تاکہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں۔ آٹھویں بات، ان قریب وہ لوگ جان جائیں گے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں ان کو فاروں مشرکین اور بعض مسلمانوں کا حال بیان کیا گیا تھا جو دنیا زندگی کے لیے پریشان تھے اور اس دنیا میں رزق اور رزق میں وسعت کے خواہش مند تھے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کی حیثیت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی تو محض کھیل تماشا کی طرح ہے، جس میں مزہ تو آتا ہے مگر اس کا حاصل کچھ نہیں، بلکہ اس سے انسان تھک جاتا ہے اور وہ مزہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، بس چند لمحوں کا مزہ رہتا ہے۔ تو جس طرح یہ کھیل کود ہمیشہ باقی نہیں رہتا، اسی طرح یہ دنیا اور اس کی آسائش، یہاں کے آرام، یہاں کی راحتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ تو تم اس کے پیچھے مت دوڑو، یہ انسان کی کم عقلی ہے کہ وہ ختم ہونے والی چیز کے پیچھے بھاگتے رہتا ہے۔ عقل مند تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ رہنے والی چیز کو پانے کی کوشش کرے۔ تو ہمیشہ رہنے والی چیز جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی آسائشیں ہیں، تم اسے پانے کی کوشش کرو، جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی فکر کرو۔ جیسا کہ ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعجب ہے اس شخص پر جو آخرت کا یقین رکھتا ہو مگر کوشش دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کر رہا ہو۔ کاش اس چیز کو لوگ سمجھ جاتے اور دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی تلاش کرتے، یہ ان کے لیے فائدے کا سودا ہوتا۔ دنیاوی زندگی کو قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی لہو و لعب یعنی کھیل کود اور تماشا قرار دیا گیا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 36 میں کہا گیا، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، واقعی دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور کود ہے۔
سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں کہا گیا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و دولت میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیاوی زندگی کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکین کا حال بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر، خالق و قادر ہونے کا اقرار کرتے ہیں مگر پھر بھی اس کی عبادت کرنے کے بجائے باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کا حال ایسا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اور اسی کی مدد چاہتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس مصیبت کو ہم سے زائل کر دے، ختم کر دے اور ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صداؤں کو سنتے ہیں، ان پر رحم کر کے انہیں اس مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں، تو پھر سے یہ لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنی اصلی حالت پر آ جاتے ہیں، پھر اس رب ذوالجلال کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان کیا کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور انہیں جب لگتا ہے کہ وہ کشتی ڈوبنے والی ہے تو ایسے موقع پر سارے بتوں کو چھوڑ کر خالص ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس طوفان سے بچا لے اور ہمیں بسلامتی اس سمندر سے نکال دے۔ اور جب ان کی یہ دعا قبول کر لی جاتی ہے اور انہیں اس طوفان سے نجات دے دی جاتی ہے تو پھر سے وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں یوں بیان کیا گیا کہ انہیں نجات ملنے پر وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ اور ہمارا لیڈر یا ملا نہ ہوتا تو ہم ڈوب ہی گئے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 67 میں بھی یہ مضمون یوں موجود ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ۔ تفسیر منیر میں یہ روایت ہے جسے حضرت اکرمہ بن ابی جہل نے بیان کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو وہ مکے سے بھاگ کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے، یعنی حضرت اکرمہ۔ جب کشتی غرق ہونے کے قریب تھی تو کشتی والوں نے کہا کہ اے لوگو اپنے رب سے اخلاص کے ساتھ دعا مانگو، اس لیے کہ اس مصیبت سے وہی نجات دے سکتا ہے۔ اس پر حضرت اکرمہ جو کفر کی حالت میں تھے وہ اپنا واقعہ پہلے کا بیان کرتے ہیں کہ جب سمندر میں اس کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے تو پھر خشکی میں بھی اس کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے فکر پیدا ہوئی ان کے ذہن میں اور کہا اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں صحیح سلامت یہاں سے نکل گیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کروں گا، اور ایسے ہی ہوا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ دین اسلام کی طرف آئے۔ پھر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر اس کے بعد بھی تم کفر کرنا چاہو تو کفر کرو، ہماری نعمتوں کو جھٹلاؤ، اس میں میرا کوئی نقصان نہیں۔ اگر تم چاہو تو اس دنیا سے لطف اندوز ہو، مگر یاد رکھو جب تم مرنے کے بعد ہمارے پاس آؤ گے تب تمہیں معلوم ہوگا کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا، تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا اور تم نے کیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔